السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ اسٹارٹ۔ یار دیوانے رائٹر ہیں سیلا ظفر، قسط نمبر 7۔ حیدر اپنی نئی گاڑی کے پاس کھڑا تھا جو کل ہی اس کے بابا نے گفٹ کی تھی۔ تبھی ماریا باہر آئی۔ کیا ہوا ماریا؟ حیدر نے اسے باہر آتا دیکھ کر پوچھا۔ آج میں گھر واپس جا رہی ہوں، کیا تم مجھے ڈراپ کر دو گے؟ اس نے حیدر سے پوچھا۔ لیکن تم تو صفتر کے ساتھ۔ حیدر بولتے بولتے رکا، اس کی نظریں رشنا کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی حریم پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ ماریا کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہاں شور، میں فارغ ہی ہوں، ابھی تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، حیدر نے خاصی بلند آواز میں کہا جو حریم کی نظریں اس پر پڑی۔ صرف ڈراپ؟ تم مجھے آئس کریم بھی کھلاؤ گے؟ یہ تمہاری نئی گاڑی کی خوشی میں ہوگا، ماریا نے دھونس جماتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، جو حکم آپ کا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ حریم نے حیرت زدہ چہرے کے ساتھ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر ماریا کیسے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی حیدر کے ساتھ۔ حیدر کو دیکھو ذرا، ہمیں تو ٹریٹ دینے سے انکار کر دیا، اس کے ساتھ کیسے آئس کریم کھلانے لے کے جا رہا ہے؟ رشنا نے ناگواری سے کہا۔ چھوڑو ان دونوں کو، تم بتاؤ یہ ثنا کہاں ہے؟ حریم نے بات بدل دی۔ ثنا کا آج ٹیسٹ ہے تو وہ لیٹ آئے گی یونیورسٹی سے، رشنا بتانے لگی، جبکہ حریم کا ذہن بار بار حیدر اور ماریا کے سوچ رہا تھا۔ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ وہی سنسان سڑک، وہی سرد موسم، وہی رات کی تاریکی اور ہانیہ کی وہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نیند میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا ہانی، میں تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ انہیں ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن پھر بھی، عمر نے مایوسی سے کہا۔ بھائی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، ہانیہ روہا سے لہجے میں بولی۔ مجھے پتہ ہے ہانی، تم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے الزام لگایا ہے تم پر، وہ بولا تو ہانیہ چپ ہوئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموش چلتے رہے۔ بھائی اب ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے پھر پریشانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، پھر سکون کا سانس لیا۔ میں کمرے میں تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا، پھر جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ پانی پی کر وہ بیڈ کے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ آرام سے سر ٹکائے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سائیڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی اور اسے نظروں کے سامنے کیا۔ سوری ہانی، میں کچھ نہیں کر سکا تمہارے لیے، میں بہت بے بس ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیوں زندہ ہوں۔ وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ شفا ابھی کالج سے آئی تھی اور اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی، ابھی اسے علی نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ میرا ایک کام کر دو گی؟ اس نے انتہائی شرافت سے شفا سے پوچھا۔ بولو کیا کرنا ہے؟ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس لیے اس نے ہاتھوں سے ماتھے پر چھایا بنا رکھا تھا۔ یہ اسائنمنٹ تم لے جا کر روشن آرا کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ حمزہ نے دیا ہے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ حمزہ نے معذرت کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کی مصروفیات کے باعث وہ اسائنمنٹ والی بات بالکل ہی بھول چکا تھا، لیکن اب اس کو یاد آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی اسے کہیں جانا تھا، اس لیے اس نے تمہارے ہاتھوں بھجوا دیا ہے۔ علی نے تفصیل سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حمزہ نے نہیں بھیجا ہے، شفا نے اطمینان سے کہا۔ بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو، حمزہ تو اس بات کو بھول بھی چکا ہے کہ روشن آرا نے اسے اسائنمنٹ مانگا تھا، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تو پھر تم کیوں اس کی مدد کر رہے ہو، اور وہ بھی حمزہ کا نام لے کر؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے سمجھ گئی، لیکن میں کیوں تمہارا کام کروں؟ تم خود بھی تو دے سکتے ہو اسے، شفا نے پوچھا۔ کیونکہ میری بات پر وہ یقین نہیں کرے گی، لیکن تم تو اس کی دوست ہو نا، تمہاری بات مان لے گی۔ ویسے شفا نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، ویسے بھی پرسوں حریم کے نکاح والے دن اس نے میرے بولنے پر بہت اعتراض کیا تھا، لیکن اب مزہ آئے گا، میں بھی اس سے بدلہ لوں گی اور اسے بس کتنا بولتی ہو تم، علی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو شفا نے اسے گھورا۔ لاؤ دو۔ اس نے علی سے فائل مانگی تو اس نے فائل اس کے حوالے کر دی۔ کام ہو جائے گا، شفا نے مسکراتے ہوئے کہا اور رشنا کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کے انتظار میں 10 سال گزر گئے بابا، کب آئیں گے آپ؟ رشنا حسرت سے اپنے باپ کی تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں انہیں آرمی کی وردی زیب بطن کی ہوئی تھی اور مسکرا رہے تھے۔ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں، بھیا کہتے تھے کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن پتہ ہے بابا، مجھے یقین نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بہت جلد واپس آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو گڑیا؟ کیپٹن رضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس بابا کو یاد کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، رضا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں سفری بیگ اٹھا رکھا تھا۔ جی بھیا کہیے، اس نے پوچھا۔ مجھے ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے اور مجھے ابھی جانا ہے، تو میں
ابھی نکل رہا ہوں، تو مما کا خیال رکھنا۔ لیکن کیوں بھیا، ابھی تو آپ آئے تھے۔ میں بس 2 دن کی چھٹی پر آیا تھا، ویسے بھی رات تک مجھے چلے ہی جانا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے صبح ہی جانا پڑا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ نہیں۔ تم مما کا خیال رکھو گی، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی، اور اگر میں واپس نہ آؤں تو مما کا سہارا بنو گی۔ وہ جانے سے پہلے ہمیشہ یہی کہتا تھا۔ خدا حافظ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنا بیگ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ خدا حافظ، رچنا نے اداسی سے کہا تھا۔ رضا کے جانے کے بعد وہ اگلے 2 گھنٹوں تک وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ شاید مزید کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی جب بیل بجی۔ اب کون آ گیا؟ وہ حیرت سے کہتی دروازے پر آئی۔ وہاں شفا کھڑی تھی۔ ارے شفا، تم اندر آؤ، رچنا نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں یار، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، وہ تو راستے میں علی، میرا مطلب حمزہ مل گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ یہ اسائنمنٹ تمہیں دے دوں، شفا نے کہتے ہوئے فائل بڑھائی۔ لیکن وہ خود کیوں نہیں آیا دینے؟ رچنا نے فائل لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسے کوئی کام تھا ضروری، اس لیے مجھے دے گیا۔ اوہ چلو، میں اسے تھینکس کہہ دوں گی۔ رچنا نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین آن کی۔ نہیں شفا ہڑبڑا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ رچنا مزید حیران ہوئی۔ وہ حمزہ نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی دیر ہونے کی وجہ سے تم سے شرمندہ ہے، تو تم اسے تھینکس بول کر مزید شرمندہ مت کرو۔ شفا نے جلدی جھوٹ بولا اور دل ہی دل میں علی کو کوسا جو اسے اس مشکل میں پھنسا گیا تھا۔ اوہ چلو ٹھیک ہے، رچنا نے کہتے ہوئے فائل کے شروع کے 2-3 صفحات پلٹ کر دیکھے تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ چلو شکریہ تمہارا، رچنا نے مسکراتے ہوئے فائل بند کر دی۔ چلو میں چلتی ہوں، خدا حافظ، شفا کہتی ہوئی چلی گئی۔ وہ سکون سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر، تمہارے اس مشن کے چکر میں کہیں میں حریم کی نظروں میں بری نہ بن جاؤں، ماریہ نے فکر مندی سے کہا۔ وہ حریم کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے ناپسندیدگی واضح دیکھ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آخر میں سب بتا دوں گا اسے، حیدر نے تسلی دی۔ تم میرے اچھے دوست ہو، اس لیے مدد کر رہی ہوں تمہاری، ورنہ میں ایسے کام نہیں کرتی، اس نے روٹھے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ پتہ ہے مجھے، بہت شکریہ تمہارا۔ خیر یہ شکریہ تم مجھے آئس کریم کھلا کر بھی کہہ سکتے ہو۔ اوکے گائز، اچھا لگ رہا آڈیو ناول کچھ بھی تو پلیز لائک سبسکرائب تو بنتا ہے، وہ بھی کھلا دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم حنان کو سچ میں پسند کرتی ہو، حیدر نے پوچھا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی تھی، اس نے خفگی سے کہا۔ نہیں وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن شاید تم اس کا آئیڈیل نہ ہو، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھو ماریہ، پلیز میری باتوں کا برا نہ ماننا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنان کے نزدیک تم بولڈ ہو، اور اسے ایسی بولڈنس پسند نہیں ہے کیونکہ وہ اندر سے روایتی پٹھان ہے، حیدر نے اسے سمجھایا۔ تو تم مجھے بتاؤ نا کہ اسے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں، میں ویسے ہی بننے کی کوشش کروں گی، اس نے بے تابی سے پوچھا۔ نہیں ماریہ، کبھی بھی کسی کے لیے اپنے آپ کو مت بدلنا، بلکہ تم جیسی ہو ویسے ہی سامنے والے دل کا جیت لینا۔ سوری، حیدر نے اسے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو آئس کریم پارلر تو آ گیا، بتاؤ کون سا فلیور لاؤں تمہارے لیے، حیدر نے اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے پوچھا۔ چاکلیٹ، وہ مسکرائی۔ اوکے میں بس ابھی آیا۔ وہ گیٹ کھولتا گاڑی سے اتر گیا، جبکہ ماریہ سوچ رہی تھی کہ بھلے سے حیرت کی بات ٹھیک تھی کہ انسان کو کسی کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے، لیکن وہ ایسا کرے گی اور وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنائے گی جیسا حنان چاہتا ہے۔ حیدر، حنان، ارسلان، حمزہ اور عمر اس وقت حیدر کی نئی گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔ کوئی گاڑی کی قیمت، ماڈل پوچھ رہا تھا، کوئی تعریفیں کر رہا تھا تو کوئی گاڑی کے ساتھ سیلفیاں لینے میں مگن تھا۔ ارسلان، تجھے پتہ چلا کہ حنان کے بارے میں نئی خبریں مل رہی ہیں، حمزہ نے مخاطب ارسلان کو کیا تھا، لیکن دیکھ وہ حنان کو رہا تھا۔ کیسی خبریں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ انجان نہ بن، ارسلان نے بھی شرارت سے کہا۔ کیسی خبر؟ مجھے بھی بتاؤ، عمر شاید لائم تھا۔ اپنا حنان زبردست قسم کا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے کیلیفورنیا میں، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اس نے، حمزہ شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور بس حنان کو ساری بات سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ تو نے بکواس کی ہے ان سے، اس نے حیدر کو گدی سے پکڑا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب اس علی کا کارنامہ ہے، حیدر نے ہنستے ہوئے گردن چھڑوائی تھی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے بیزاری سے پوچھا تھا۔ خیر میں بتاتا ہوں تجھے، دراصل ہوا یہ کہ بجو کی جو نند ہے ماریہ، وہ، حیدر اسے بتانا شروع کیا۔ عمر کا ری ایکشن نارمل ہی تھا، وہ کسی بھی بات کو سیریس لینے کا عادی نہیں تھا، البتہ ارسلان حمزہ کی معنی خیز مسکراہٹ حنان کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ تو آپ اس سب کی وضاحت دینا پسند کریں گے؟ حمزہ نے پوچھا۔ بات سن، اگر کوئی مجھے پسند کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اسے پسند کروں، اور ویسے بھی وہ ایک بے انتہا بولڈ لڑکی ہے اور مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند، حنان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیسی لڑکیاں پسند ہے خان صاحب کو؟ علی نہ جانے کہاں سے نازل ہوا تھا۔ چلو بھائی، بس تیری ہی کمی تھی،
حمزہ نے اسے وہاں دیکھ کر کہا، جبکہ حنان نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ ادھر آ کمینے، حنان نے دانت پیستے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ کس طرح مخاطب کر رہے ہیں آپ مجھے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے میرے لال، پیار سے مخاطب کیا ہے آپ کو، میں ایسے ہی بلاتا ہوں اپنے دوستوں کو۔ مطلب بلانے سے پہلے ہی ذلیل کر دیتے ہو؟ علی نے پوچھا۔ یہ تو کون سی خبریں اڑاتا پھر رہا ہے میرے بارے میں، وہ بھی بنا تصدیق کے؟ مجھے تو میرے ذرائع سے خبر ملی تھی، علی نے بے نیاز سے کہا۔ تو سدھر جا، بتا رہا ہوں تیری حرکتیں کسی کو بھی مروا سکتی ہیں، حنان نے اسے وارن کیا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک عقل مند اور ذہین آدمی تیرا دوست ہے، علی نے فکر سے کہا۔ کون؟ عمر؟ حنان نے مصنوعی ناسم سے پوچھا۔ تو علی کے علاوہ سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے۔ میری طرف بھی دیکھ لیا کر، تیرا ہی دوست ہوں، علی نے منہ بسورا۔ تیرے جیسے دوست سے بہتر ہے بندہ 100 دشمن پال لے۔ 100 دشمن سے بہتر ہے ایک دوست ہی رکھ لو میرے جیسا۔ اور تیری گاڑی آئی ہے نا؟ نہیں، اب عزت کے ساتھ ٹریٹ دے، علی نے پہلا جملہ حنان اور دوسرا حیدر سے کہا تھا۔ بھول جا ٹریٹ کو، ٹھیک ہے کنجوس آدمی، اب یاد رکھنا میں کیا کروں گا تیرے ساتھ، علی نے اسے دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا۔